اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم نے کل آیت نمبر 54 پڑھی، اس میں ہم نے کافی سیکھا۔ یہ ہیں تو جنگ کی آیت ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ میری اور آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے، تربیت ہو رہی ہے کہ جب انسان کبھی ہارتا ہے، حالانکہ بالکل جیت اس کے قریب ہوتی ہے، وہ کسی جینوئن کام کے لیے فائٹ کر رہا ہوتا ہے، حق کے لیے فائٹ کر رہا ہوتا ہے، اور پھر بھی وہ ہار جاتا ہے، تو اللہ ہم کو یہاں ٹریننگ دے رہے ہیں کہ اپنی غلطیوں کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ان میں سے کچھ لوگ بہت نیک بھی تھے، بہت ڈٹے ہوئے بھی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، پھر بھی وہ ہارے، تو ان کے لیے وہ آزمائش بنی، ان کے درجات بلند ہوئے۔ لیکن جو لوگ جنہوں نے بات نہیں مانی تھی، سستی دکھائی تھی، تنازع کیا تھا، نبی ان کو پکار رہے تھے لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا تھا، تو انسان پورا دیکھے کہ میں کیوں اتنا جیت کے قریب تھا اور میں ہار گیا۔ حالانکہ میں حق پر تھا، حق کے کام کر رہا تھا، اس کے باوجود بھی میں ہار گیا۔ یعنی کہیں کہیں میں سچی بھی ہوتی ہوں، لیکن پھر بھی میرا وہ کام مکمل نہیں ہوتا ہے۔ تو مجھے دیکھنا چاہیے کہ میں نے کہاں غلطی کی۔ اگر مجھے واقعی میری کوئی غلطی نظر نہیں آتی تو پھر اللہ کی رضا میں راضی ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور پھر بھی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ بات یہ بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے غلطیاں کی ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سکون بھی دیا۔ دیکھیں، اللہ مومن کو غلطی کرتے ہوئے بھی، جب وہ غلطی بھی کرتے ہیں، اللہ پھر بھی ان سے پیار کرتے ہیں، ان کو معاف کرتے ہیں، ان کو موقع دیتے ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو غم کے بعد امن دیا تھا اور نیند دی تھی، تو کچھ لوگ تو ایک جماعت تو سکون سے سو گئی۔ اب اس میں آپ یہ بھی لے سکتے ہو کہ جو اچھے لوگ تھے وہ سکون سے سو گئے، کہ جنہوں نے سستی بھی نہیں دکھائی تھی، وہ اپنی جگہ پر مورچوں پر کھڑے تھے، وہ سکون سے سو گئے۔ لیکن میں ان لوگوں کو بھی لے رہی ہوں کہ جن کو ریئلائز ہوا کہ یار ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی، ہم کو بات ماننی چاہیے، ہم کو وہاں سے ہٹنا نہیں چاہیے، اور انہوں نے اللہ سے معافی مانگی ہوگی، تو ہم کو بھی ہمیشہ یہ ریئیکشن دینا چاہیے کہ ہم کو معافی مانگنی چاہیے، تب اللہ تعالیٰ سکون بھی دیتے ہیں۔ دیکھیں، معافی کے بعد سکون ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، معافی کے بعد یہ عزم کرنا کہ اب میں ایسی غلطی نہیں کروں گی، آپ کو سکون دیتا ہے۔ اور ایک جماعت تھی جو اندر ہی اندر کڑ رہی تھی، جیسے ہمارا اسٹائل ہے کہ ہم دوسروں پر الزام لگاتے ہیں، بے تکی باتیں کرتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، میں تو یوں اچھی ہوں، میں تو فلانا اچھی ہوں، میں تو اس طرح سے کرتی ہوں، میں تو کبھی کسی کو نہیں دکھاتی، میں تو اتنا لینا دینا کرتی ہوں۔ یہ بے تکی ہماری باتیں ہوتی ہیں، تو وہی ہم کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بھی ہوتا ہے، اور دوسرا یہ جینوئن جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے۔ آپ دیکھو یہ کیسے لوگ تھے کہ اللہ کے بارے میں بھی برا گمان کرتے تھے، جاہلیت والا اللہ کہہ رہے ہیں نا، اور نبی کے لیے بھی ان کے دنوں میں بہت ساری باتیں تھیں، کل جس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ یعنی اتنے بڑے اللہ پر، اور نبی کون ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بھی برے خیالات کر رہے تھے، اور اپنے لیے کہہ رہے تھے کہ ہمارا اس میں کیا تھا، ہمارے ہاتھ میں تھوڑی تھا، تو ورنہ تو ہم تھوڑی یوں قتل ہوتے۔ اللہ نے کہا ہر چیز اللہ کے ہی ہاتھ میں ہوتی ہے، اور اللہ نے فرمایا اگر تم گھر میں بھی ہوتے نا تو قتل ہوتے، مرتے، جہاں تمہاری جگہ ہوتی نا، گھر میں بھی ہوتے تو اس جگہ پر آ جاتے جہاں تمہیں قتل ہونا ہوتا۔ تو تم کیا سمجھتے ہو گھر بیٹھ کر تمہیں کوئی ایک ہلکی سی بھی خراش نہیں آتی؟ تو یہ وہ لوگ تھے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں لوگوں کو، اللہ دلوں کے بھید جانتے ہیں، اللہ کو پتا تھا کہ اندر سے یہ لوگ کتنے گندے تھے۔ میں اور آپ بھی ہوتے ہیں بہت جگہوں پر بہت گندے۔ یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے اس طرح کی حرکتیں نہیں کی تھی۔ تو مجھے اور آپ کو یہ جو دو لوگ بتائے جاتے ہیں نا، کہ یہاں کچھ لوگوں کو ٹھنڈک مل گئی، کچھ لوگوں نے اللہ سے معافی مانگ لی، انہوں نے عہد کر لیا کہ آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گی، اللہ سے کلوز ہو گئے، جیسے آدم علیہ السلام نے معافی مانگی، جیسے یونس علیہ السلام نے معافی مانگی۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ اب مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ ہمیں کون سا رستہ پکڑنا ہے۔ مشکل آتی ہے تو چپ رہنا ہے یا بے تکی باتیں کرنی ہے، یا چپ رہنا ہے، استغفار کرنی ہے، اللہ سے کلوز ہونا ہے، یا اور بے تکا بولنا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ سب چیزیں مجھے اور آپ کو بہت زیادہ ہم کو اسٹیبل رہنے کی ضرورت ہے، ہم کو بہت پیور رہنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے بہت توکل کرنے کی ضرورت ہے، اپنے کیریکٹر کو، ایٹیٹیوڈ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 155 میں بتا رہے ہیں کہ ان الذین تولوا منکم، بے شک وہ لوگ جو پھر گئے تم سے، یوم التقى الجمعان،
جس دن دو گروپ سامنے سامنے ہو رہے تھے، یعنی جنگ والے دن پہ، انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا، بے شک پسلایا ان کو شیطان نے ببعد ما کسبوا، اس سبب سے جو انہوں نے کمایا، یعنی انہوں نے کچھ ایسی غلطیاں کی تھیں جس کی وجہ سے شیطان نے ان کو بہکا دیا. یعنی یہ کچھ اتنے گندے لوگ تھے، انہوں نے کچھ اتنی غلطیاں کی تھیں کہ شیطان نے ان کو وہ جنگ ہی لڑنے نہیں دی. ان کے ایسے گناہ تھے کہ وہ جنگ لڑنی کتنی ضروری تھی، کتنے درجات بلند ہوتے، لیکن ان کے کچھ ایسے گناہ تھے جس کی وجہ سے یہ جنگ لڑنے گئے نہیں، اور یہ پھر گئے مسلمانوں سے، اور ان کے گناہوں کے سبب پھرے. اس سے آپ نے کیا سبق لیا؟ دیکھیں، آپ کو بہت خوبصورت پوائنٹس مل رہے ہیں. کریکٹر کے لیے مجھے اور آپ کو بہت ٹریننگ مل رہی ہے. بات جنگ کی ہو رہی ہے، لیکن ہم کو روز مرہ میں یہ چیزیں مل رہی ہیں کہ جب آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے نا، جب آپ کے کوئی گناہ ہوتے ہیں نا، تو آپ اچھے کام بھی نہیں کر سکتے ہو. آپ کسی کو دینے والے ہوگے کوئی اپنا پیسہ، اور آپ سے نکلے گا نہیں. آپ اللہ کی راہ کے لیے کچھ کرنے میں نکل رہی ہوں گی، اور میں نکلوں گی نہیں، میرا کچھ اور کام آ جائے گا، میں وہاں چلی جاؤں گی. یہ میرے گناہوں کے سبب ہوتا ہے. فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ پاؤں گی، تہجد نہیں پڑھ پاؤں گی، یہ سب میرے گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنگ تھی، لڑنی تھی، لیکن وہ پھر گئے کیونکہ ان کو شیطان نے ان کے کچھ گناہوں کی وجہ سے ان کو پسلا دیا. شیطان ایسے ہی نہیں پسلا سکتا، گناہوں کی وجہ سے پسلاتا ہے. تو آپ دیکھو یہ پھر گئی. اس سے بھی مجھے اور آپ کو ایک نالج ملی کہ اگر ہم کوئی نیک کام کرنے سے رک جاتے ہیں تو ہم یہ نہ کہیں کہ میری قسمت پہ نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے نصیب میں نہیں رکھا تھا، یا چلو بہتر ہوگا. بلکہ ہم کو پہلا اس پہ کیا سوچنا چاہیے کہ یار میں نے کوئی ایسا گناہ تو نہیں کر دیا جس کی وجہ سے یہ نیک کام بھی مجھ سے نہیں ہو رہا ہے. تو دیکھیں، بہت انٹلیکچوئل آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے پھر ان سے معافی ان کی قبول کر لی، اور اللہ تعالیٰ بہت غفور حلیم ہے. اس پر بھی آپ دیکھو گے تو اتنی برے برے صحابہ کرام کے نام لیے ہیں. شان نزول آپ ان کے پڑھو، تفسیریں پڑھو، اتنی بے تکی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور ایسے ایسے بڑے بڑے لوگوں کے نام لیے ہوئے ہیں کہ استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ نے یہاں کسی کا نام نہیں لیا، اللہ کو نام لینا ہی نہیں تھا، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو معاف بھی کر دیا. لیکن پھر بھی ہم تفسیروں میں ان کے نام لے رہے ہیں، ان کی باتیں کر رہے ہیں. تو کیا یہ غیبت نہیں ہے؟ کیا یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو اللہ بتانا نہیں چاہ رہے پھر بھی ہم کر رہے ہیں اور جھوٹی سچی باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ کو نام لینا تھا، یونس علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، اللہ نے لیا. اللہ کو آدم علیہ السلام کا نام لینا تھا، اللہ نے لیا. اللہ کو جن کا نام لینا تھا اللہ نے لیا. لیکن اللہ نے جن کا نام نہیں لیا، پھر بھی زبردستی ہم نام لے کے باتیں کرتے ہیں. افسوس ہے ہم پر، بہت افسوس ہے کہ ہم اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اور ہماری کتابوں میں اتنا جھوٹ لکھا ہے جس کو دین سے منسوب کرتے ہیں. ایکچولی وہ دین کی کتابیں ہی نہیں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 156 میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تکونوا، نہیں تم ہو جاؤ، کالذین کفروا، کافر لوگوں کی طرح نہیں ہو جاؤ. قالوا لاخوانہم، کہا انہوں نے اپنے بھائیوں کے لیے، اذا ضربوا فی الارض، جب تم نکلو زمین میں. یعنی ان لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ اللہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم کافرین کی طرح نہیں ہو جانا، کہ جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے لیے کہ اذا ضربوا، جب وہ نکلے زمین میں، او کانوا، یا وہ ہوں غازی، یعنی سفر، او کانوا غزن، یعنی سفر پر نکلے، اگر ہوتے ہمارے پاس، یعنی وہ جب زمین میں سفر پر نکلے تھے، جنگ پر نکلے تھے، تو وہ کہہ رہے ہیں ان کو کہ اگر ہمارے پاس ہوتے تو ما ماتوا وما قتلوا، نہ وہ مرتے اور نہ ہی وہ قتل ہوتے. یعنی ایسا ان کو مطلب ان کے دلوں میں برائی ڈال رہے تھے. ان کے اپنے لوگوں سے کہہ رہے تھے، ان کے دلوں میں برائی ڈال رہے تھے کہ اگر ہمارے پاس ہوتے تو تم لوگ کا یہ حال نہیں ہوتا، نہ تم مرتے اور نہ ہی تم قتل ہوتے. لیجعل اللہ ذلک حسرا فی قلوبہم، تاکہ وہ کر دیں، یعنی یہ ان کو بہکا رہے تھے جو نہیں نکلے تھے نا. یہ پورا میں تو اس طرح سے سمجھ رہی ہوں کہ جو نہیں نکلے تھے اور جن کو شیطان نے پسلا دیا تھا،
یہ ان کی بات چل رہی ہے یہاں پر، ان کو ہی اللہ تعالیٰ ایسا کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو کافروں نے یہ کہا تھا، ان کے دلوں میں برائی ڈالی تھی، جو کافرین تھے انہوں نے اپنے بھائیوں کے لیے، یعنی جو کفر کر رہے تھے، جو اللہ کی بات نہیں مان رہے تھے، ان کے دلوں میں یہ ڈالا کہ اگر تم ہمارے پاس ہوتے تو نہ تم مرتے اور نہ ہی تم قتل ہوتے، یعنی تم اگر ہمارے ساتھ ہوتے تو تمہارے ساتھ یہ حشر نہیں ہوتا۔ وہ جو مسلمان ہارے تھے نا، ان کو یہ کافر کہہ رہے تھے، صحیح ہے، لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ ڈالیں اللہ اس بات کو حسرت ان کے دلوں میں، واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ ہی وہ زندہ کرتے ہیں اور وہ مارتے ہیں، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ اس سے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو یوں ڈرا رہے تھے کہ دیکھو ہمارے پاس ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ہوتے تو نہ تم مرتے اور نہ ہی تم قتل ہوتے، اور اللہ ان کے دلوں میں حسرت ڈال رہے تھے اس چیز کی، مرنے کی۔ واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی زندہ رکھتے ہیں اور اللہ ہی مارتے ہیں، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ اس سے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ اب آگے دیکھیں ان کو کیسے موٹیویٹ کریں اللہ تعالیٰ کہ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور البتہ اگر تم قتل بھی ہوتے ہو اللہ کی راہ میں، او متم، یا مر بھی جاتے ہو، شہید ہوتے ہو، مرتے ہو، قتل ہوتے ہو یا مرتے ہو، لمغفرۃ من اللہ، البتہ مغفرت ہے اللہ کی طرف سے، بخشش ہے تمہارے لیے اللہ کی طرف سے، وہ رحمہ، اور رحمت ہے، خیر، بہتر ہے، مما یجمعون، اس سے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ یعنی وہ ان کو اس چیز سے ڈرا رہے تھے، اور اللہ اپنی راہ میں نکل کر ان سے کہہ رہے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں نکلنے کو ان کے لیے حسرت بنا رہے تھے کہ دیکھو تمہارے لیے اللہ کی راہ میں نکلنا کتنا فائدہ ہے، کہ اگر تم نکلے اللہ کی راہ میں، قتل ہوئے یا مرے، تو تمہارے لیے اتنے انعامات ہیں کہ مغفرت بھی ہے اور اللہ کی رحمت ہے، اور وہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں جو تمہارے اندر برائی ڈال رہے ہیں اللہ کی راہ میں نکلنے کی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں تو یہ بھی سمجھ رہی ہوں کہ وہ لوگ بھی ہوں گے جو مسلمانوں کا ٹھپا تو لگایا تھا، لیکن وہ نکلتے نہیں تھے جنگ میں جب بھی ان کو کال دی جاتی تھی، اور آپ کو سورہ انفال میں اور یہ ساری چیزیں ملیں گی کہ لوگ نہیں نکلتے تھے جلدی سے، ان کو بہت برا لگتا تھا جب بھی اللہ تعالیٰ ان کو کہتے تھے کہ نکلو جنگ کے لیے، تو وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ تو یہ انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے اور واقعی کافر بھی ہوں گے، تو وہ ان کے دلوں میں برائی ڈالنا چاہ رہے تھے، اور اللہ اس مرنے کو، اس قتل ہونے کو جو ان کا ہو چکا تھا، کیونکہ کافر ان کو یہ کہہ رہے تھے نا کہ بھئی تم دیکھو تمہارے ساتھ تو کتنا برا ہوا، تم تو جنگ بھی ہارے، تمہارے لوگ بھی مارے گئے، تم تو مشکل میں بھی پڑے، حالانکہ تمہارے ساتھ تو نبی تھا، دیکھیں نا کیا کیا جا کے باتیں کرتے ہوں گے نا۔ لیکن اللہ نے کہا کہ اگر تم نکلے تھے نا میری راہ میں، اور اگر قتل بھی ہوئے اور مرے بھی، تو اس میں تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت سے بڑھ کر کیا چیز ہوگی جو اللہ تعالیٰ ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں وہ اس سے بہت بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ او قُتِلْتُمْ لَإِلَىٰ اللَّهِ تُحْشَرُونَ، یعنی آگے ایک اور بات شروع ہو رہی ہے کہ اگر تم مارے جاؤ یا قتل ہو جاؤ، سب کو ایک ساتھ اللہ کے گھر جمع ہونا ہے۔ یعنی اس میں بھی آپ آگے پڑھو کہ بہت اور پیاری باتیں چل رہی ہیں، لیکن میں یہاں آپ کو بتا دوں کہ سب کو وہاں جمع ہونا ہے۔ تو جو نہیں نکلتا اللہ کی راہ میں، اور جو اللہ کی راہ میں اللہ جب حکم دیتے ہیں اس کے باوجود بھی گھر میں بیٹھا ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے بہت اچیومنٹ کر لی کہ میں ان کے ساتھ نہیں گیا، تو دیکھو نہ میں تو میں مرا ہوں، نہ میرے گھر والوں کو کچھ ہوا ہے، اور میں نہ قتل ہوا ہوں نہ مڑا ہوں، میں تو آرام سے رہ رہا ہوں، تو یہ اس کی ہار ہوتی ہے۔ جب اللہ کے ہاں سب جمع ہوں گے نا، تو ان لوگوں کا درجہ بہت بلند ہوگا جو اللہ کی راہ میں نکلتے بھی ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، اپنا گھر بار بھی چھوڑتے ہیں، اپنا بزنس بھی چھوڑتے ہیں، شہید بھی ہوتے ہیں، مارے بھی جاتے ہیں، یا اگر غازی بن کے بھی لوٹتے ہیں، تو ان کا جو درجہ ہوگا اس کو یہ جو گھر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ کسی صورت نہیں پہنچ سکتے ہیں، اور اس کو اس کی وجہ سے بہت ہی مار کھانی پڑے گی، عذاب بھگتنا پڑے گا۔
سزا ملے گی، یہ ان کا حشر ہوگا، کیونکہ آگے اب پڑھو گے تو بہت خوبصورت آیت آگے چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ موٹیویشن دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم آگے کنٹینیو کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔